ذرا سوچئے ایک ایسی قوم کے بارے میں جس کے پاس دولت تو بے تحاشا تھی لیکن اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی تھیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی قوم یعنی قوم مدین کی کہانی جاننے والے ہیں جہاں خوشحالی اور بدعنوانی ساتھ ساتھ چل رہی تھیں اور پھر ان کا جو انجام ہوا وہ تاریخ میں ایک عبرت کی نشانی بن گیا۔ تو یہ کہانی ہے ایک نبی کی، ایک ایسی قوم کی جو اپنی نافرمانی میں حد سے گزر چکی تھی، اور ایک ایسے خوفناک انجام کی جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر قوم مدین کی اصل کہانی ہے کیا؟ آئیے اس سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ہماری کہانی کا آغاز ہوتا ہے قدیم سرزمین مدین سے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں تجارت اور خوشحالی اپنے عروج پر تھی، لیکن اسی معاشرے کی رہنمائی کے لیے ایک پیغمبر کو بھیجا گیا جن کا نام تھا حضرت شعیب علیہ السلام۔ مصر کے قریب مدین کی سرزمین پر ایک بڑی خوشحال قوم آباد تھی۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، سرسبز علاقے، پھلتے پھولتے کاروبار، لیکن اس ساری چمک دمک کے پیچھے ایک گہری اخلاقی خرابی چھپی ہوئی تھی جو پورے معاشرے کو اندر ہی اندر سے کھا رہی تھی۔ تو اس بگڑتے ہوئے معاشرے کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے کوئی باہر سے فرشتہ نہیں بھیجا، بلکہ انہی میں سے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا مقصد تھا کہ وہ اپنی ہی قوم کو سمجھائیں اور انہیں ان کی غلطیوں کے انجام سے خبردار کریں۔ تو آخر وہ کون سی بڑی نافرمانیاں تھیں جن میں یہ قوم بری طرح جکڑی ہوئی تھی؟ ان کی ظاہری ترقی کے پیچھے وہ کون سے گناہ تھے جو ان کی تباہی کا سبب بنے؟ چلیں ذرا گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں۔ بات صرف بت پرستی کی نہیں تھی، بلکہ ان کی تو پوری معیشت ہی بے ایمانی اور دھوکے پر کھڑی تھی۔ وہ تجارت میں کھلے عام ڈنڈی مارتے، ناپ تول میں کمی کرتے، یعنی چیزیں دیتے وقت کم تولتے اور لیتے وقت زیادہ۔ وہ زمین پر فساد پھیلاتے تھے اور اگر کوئی اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا تو اسے روکتے تھے۔ ان کی دولت دراصل دوسروں کا حق مار کر بنائی گئی تھی۔ جب قوم کی بدعنوانیاں اور ظلم حد سے بڑھ گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں ایک آخری واضح وارننگ دی۔ انہوں نے اپنی قوم سے بڑے پیار سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور دیکھو ناپ اور تول پورا کیا کرو، لوگوں کا حق مت مارو اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ کتنی سیدھی اور صاف بات تھی، ایمانداری اور انصاف کی طرف ایک دعوت۔ لیکن اس کے جواب میں قوم نے تکبر اور مذاق سے کہا، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبودوں کو چھوڑ دیں، یا یہ کہ ہم اپنے مال کو اپنی مرضی سے بھی خرچ نہ کریں؟ یعنی انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ان کے لیے ان کی دولت اور پرانی رسمیں اللہ کے حکم سے زیادہ اہم ہیں۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ تمام تفصیلات مستند تاریخی ذرائع سے لی گئی ہیں جو اس واقعے کو پوری وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ جب قوم نے اپنے نبی کی ہر بات کو ٹھکرا گیا اور اپنے گناہوں پر اڑی رہی تو پھر وہ وقت آ ہی گیا جس سے انہیں بار بار خبردار کیا جا رہا تھا، اللہ کے عذاب کا وقت۔ اور عذاب بھی ایک ساتھ نہیں بلکہ کئی مرحلوں میں آیا۔ ہر مرحلہ پچھلے سے زیادہ خوفناک تھا۔ سب سے پہلے پورے علاقے پر ایک شدید ناقابل برداشت گرمی چھا گئی۔ پھر اچانک آسمان پر ایک گہرا کالا بادل نمودار ہوا۔ لوگوں کو لگا کہ شاید بارش ہونے والی ہے اور وہ اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے، لیکن وہ بہت بڑی غلطی پر تھے۔ اس بادل سے ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ کی آواز آئی اور پھر آسمان سے پانی کے بجائے آگ برسنے لگی۔ اور یہ کافی نہیں تھا، آخر میں ایک شدید زلزلہ آیا جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ بس ایک ہی لمحے میں سب کچھ ختم ہو گیا۔ سارے نافرمان اپنے ہی گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ نہ ان کی دولت انہیں بچا سکی، نہ ان کا تکبر اور نہ ہی ان کی طاقت۔ ہر بڑی تاریخی کہانی کی طرح قوم مدین کا واقعہ بھی صرف ایک قصہ نہیں ہے، بلکہ اس میں آج ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ تو اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق کیا ہے؟ یہ ہمیں صاف صاف یاد دلاتی ہے کہ تکبر، بدعنوانی اور اللہ کی ہدایت سے منہ موڑنے کا انجام کتنا بھیانک ہو سکتا ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی دولت اور خوشحالی کبھی بھی اخلاقی اقدار کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اور آخر میں یہ کہانی ہمیں ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے۔ تاریخ کی یہ واقعات آج کی جدید دنیا کو کیا سکھاتے ہیں؟ خاص طور پر ایمانداری، معاشی انصاف اور اپنے اعمال کی جواب دہی کے بارے میں ہم اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے۔